الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت نے پیدا فرمایا ہے۔ یوں تو سنگاریڈی کی سرزمین پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلسے ہوتے ہیں، مقررین حضرات تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر بہت سے نعت خواں حضرات بھی رہتے ہیں، تقاریریں کرنے والے مقررین حضرات بھی رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ محض یہ ماحول جو بنا ہے یہ اس لیے بنا ہے کہ وقتاً فوقتاً مختلف تنظیموں کے ذریعے تحریکوں کے ذریعے اس طرح کی دینی مجالس محافل انعقاد کرتے رہنے سے یہ ماحول بنتا ہے، ورنہ صرف اگر سالانہ پروگرامز کرتے رہے تو اس طرح کا ماحول نہیں بنتا۔ اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ جو چیز بار بار منعقد ہوتی ہے اس کے اپنے جو ہے نا لیولز ہوتے ہیں، اس کے اپنے افادیت ہوتی ہے اور اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ جو ہے نا ہم بار اس طرح کی مجالس کو محافل کو انعقاد کریں اور اس میں شرکت بھی کریں۔ اور اس میں شرکت کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی گرد اور دنیا کی محبت اور جو بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہے اس بابرکت مجالس سے اس دل کی گندگی دور ہوتی ہے، اور ہمارے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے، اس کے محبوب کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ منتھلی درس قرآن، منتھلی محفل درود، ذکر کا حلقہ ہو یا کوئی بھی مجالس ہو، محافل ہو، اس سے دل چمکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے آپ، دل کو چمکانے کے لیے ایسی محافل میں شرکت کرنا لازم ہے، اس لیے کہ دل ہمارا بسا اوقات گناہوں کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے دل ہمارا سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ دھبے بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریے آپ، جس گھر میں تصویر ہو، بزرگان دین نے کیا کہا ہے کہ گھر میں جو ہے نا کتے کو مت رکھو، حدیث شریف میں آیا کہ باضابطہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جس دل میں غیر کی تصویر ہو تو فرشتوں کا خدا کیسے آئے گا؟ تو جس طرح گھروں کو تصویروں سے پاک کرنا چاہیے، اسی طرح دل کو بھی غیروں سے پاک کرنا چاہیے۔ جب دل غیروں سے پاک ہوتا ہے تو پھر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دل میں جب دنیا کی ساری چیزیں، محبتیں، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوتیں ساری ہٹ جاتی ہے تو پھر وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر وہ دل جگمگانے لگتا ہے، اور وہ دل ایسا جگمگاتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں موت تو جسم کو آتی ہے لیکن زندہ دل کو موت نہیں آتی۔ جی، مرنے کے بعد بھی اس کا دل یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ اور دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ورنہ لوٹا اگر الٹا رکھے اور 24 گھنٹے بارش ہو تو کیا لوٹے کے اندر ایک خطرہ بھرے گا؟ ارے بولو بھائی، ایک خطرہ بھی لوٹے کے اندر نہیں بھر سکتا لوٹا الٹا رکھے تو اب یہ بارش کا قصور ہے یا لوٹا الٹا رکھنے والے کا قصور ہے؟ ارے بولو بھائی، لوٹا الٹا رکھنے والے کا۔ 24 گھنٹے باہر رکھا اور باہر آ کے بول رہا کہ جو ہے نا الٹا رکھا، اور بول رہا باہر آ کے جو ہے نا بھائی اس کے اندر پانی نہیں بھرا، جبکہ 24 گھنٹے بارش کا نزول ہو رہا ہے، 24 گھنٹے سے پانی پڑ رہا اور ایک خطرہ نہیں ہے۔ میاں قصور تیرا ہے، اگر تو سیدھا رکھتا تو بارش کا پانی اس کے اندر آ جاتا۔ بالکل اسی طرح ہے، دل کو ہم پاک رکھیں گے تو وہ تجلیات الہی کا مرکز بن جائے گا، وہ تجلیات الہی کا مرکز بن جائے گا۔
دل نور سے پر نور ہوگا، اور اس نور کی شعاعیں جب وہاں سے نکلتی ہے تو کئی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور الحمدللہ اسی دل کو زندہ کرنے کے لیے ان مجلسوں کا انعقاد حفاظ اہل سنت کی جناب سے جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو سورہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، سورہ کہف ہمارا ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یہاں پر سورہ یاسین کی بھی تکمیل ہوئی اور سورہ کہف کی بھی تکمیل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ کہف کے بعد ایک سورت ہے جسے سورہ مریم کہتے ہیں۔ کون سا سورہ؟ سورہ مریم کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور ان کے نام سے پورا سورہ ہے۔ آپ کے نام سے یہ سورہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ حضرت مریم کا ذکر آپ کو اس سورہ کے اندر ملے گا۔ مریم علیہ السلام کون تھے؟ مریم علیہ السلام کون تھے اور ان کی پیدائش کیسا ہوئی، ان کی زندگی کے احوال، لوگوں نے ان کو کس طرح طعنہ دیا، ان کی عبادت کیسی تھی، یہ سارا ذکر آپ کو اس سورت میں ملے گا، اور اس سے ہم لوگوں کو کئی اصلاحی پہلو بھی مل جائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا میں اس کا ذکر کرنے کے لیے سورت کی پہلی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ سورہ کہف میں اور سورہ مریم میں دو چیزیں بہت کامن نے دیکھی آپ۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر گیا تھا، جو عجیب و غریب ذکر تھا، عجیب و غریب واقعہ تھا، کیونکہ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، نہ ان کے جسم سڑے، نہ ان کے جسم گلے، نہ ان کو بھوک لگی، نہ ان کو پیاس لگی، 309 سال کے بعد اٹھے۔ تو یہ عجیب و غریب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس صورت میں بھی کچھ عجیب و غریب آپ کو یہ دکھے گا۔ مطابقت یہ ہے کیونکہ اس میں حضرت مریم کو بغیر شوہر کے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ نظام یہ ہے کائنات کا کہ ایک مرد ایک عورت کی ازدواجی زندگی قائم ہونے کے بعد اولاد کا جنم ہوتا ہے، یہ دنیاوی جنرل قانون ہے۔ لیکن حضرت مریم کا معاملہ کچھ اس سے برعکس ہے، اور یہ میرے خدا کی عطا ہے، اس کی قدرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے دونوں میل فیمیل جوڑوں کو جڑا کر اولاد نصیب کرتا ہے، تو کبھی اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد دیتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ ماں رہے نہ باپ رہے تو حضرت آدم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرے، خالی بغیر باپ کے بھی پیدا کرے، دونوں کو ملا کر بھی پیدا کرے۔ یہ ساری اللہ کی شان ہے، یہ ساری اس کی قدرت کے جو نا شاکار ہے۔ ہر چیز پر ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ جنرل ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی چیز زمین ہے، زمین میں کیڑے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بھائی زمین کے اندر ایک کیڑا ہوا پیدا ہوا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان پتھروں کو کبھی پھوڑ کے دیکھیے آپ، اس کا سینہ آپ چاک کریں گے تو پتھر کے بیچ میں سے بھی آپ کو ایک کیڑا ملے گا، کیڑا۔ تو وہاں نہ میل تھا نہ فیمیل تھا، لیکن وہاں کیڑا کیسا پیدا ہو گیا؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، اس کی کاریگری ہے۔ یہ کارخانہ قدرت میں اللہ نے ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی، کر کے کہا سیرو فی الارض، ارے ہماری کائنات کی سیر کرو اور ہماری قدرت کے کرشمے دیکھو، اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ مہندی کا پتا ہرا ہوتا ہے یا لال ہوتا میرے بھائی؟ ارے بولو نا۔ لیکن جب ہاتھ پہ لگنے سے کلر کون سا نکلتا ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ پتا تو ہرا ہے لیکن اندر کلر کچھ اور نکل رہا ہے۔ یہ مہندی کے پتے سے ہی جو نا بندے کا ایمان تازہ ہونے کے لیے کافی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بس ایک پتا ہی کافی ہے۔ دیکھنے میں ہرا ہے، مسئلے تو لال کلر نکلتا ہے۔ یہ میری قدرت کا، میرے رب کی قدرت کا شکار تو دیکھو آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اس بیٹے کو دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا ذکر سارا اس سورت میں رکھا گیا ہے، اسی لیے اس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ یہ سورت جو ہے نا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ نے اس سورت کی تلاوت کب اور کہاں کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم زیادہ ہونے لگا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، یہ سورہ مکی ہے، کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کو چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی بادشاہ کا نام تھا وہ
نام کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن عموماً وہاں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں حبش کے اندر ان سب کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ روم کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب کو جو ہے نا ان لوگوں کو قیصر و خسرا کہا جاتا ہے، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ روم ہو، قیصر و خسرا کہا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہوتے ہیں۔ مصر کے اندر دیکھیے کئی بادشاہ گزر گئے، ان سب کو جو ہے نا باضابطہ فرعون کہا جاتا ہے، نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن بادشاہت جس کو ملتی ہے اس کو ہر کسی کو فرعون ہی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں نجاشی جو بادشاہ تھا وہ بڑا درد دل ہے، عقل مند ہے اور لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، تو پہلے گروپ میں کئی صحابہ وہاں پر چلے گئے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت رقیہ اور آپ کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت تھی جو مکے سے جو ہے نا حبشہ کی طرف ہوئی۔ وہاں گئے، جانے کے بعد پھر ایک سیکنڈ گروپ گیا، ٹوٹل 84 پرسنز مکے سے جو ہے نا حبشہ کو شفٹ ہوئے۔ جب وہ جا کر وہاں سکونت اختیار کر لیے اور آرام کی زندگی گزارنے لگے تو مکے والوں کے دل مچلنے لگے، بے چین ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جن محمد کے غلاموں کو ہم ستاتے ہیں وہ ہمارا شہر چھوڑ کر جا کر کسی اور شہر میں جو نا پناہ لے لیتے ہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے بھائی، جب کسی سے نفرت ہو جاتی نا اس کو کہیں بھی جو نا سکون سے نہیں رکھتے لوگ، ایک انسانی فطرت ہے یہ، نہ انہیں یہاں سکون سے رہنا، اگر انہیں گاؤں خالی کر کے دوسرے گاؤں کو چلے گا تو وہاں سکون سے نہیں رہنا، اگر انہیں شہر چھوڑ کے چلے گا تو وہاں بھی سکون سے نہیں رہنا، انہیں کنٹری چھوڑ کے چلے گا تو وہاں بھی سکون سے۔ نفرت ہے، نفرت کا اظہار ہر جگہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں، خاندان میں بھی کرتے ہیں، دوستانے میں بھی کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑے نفرت کرنے والے تو یہ کفار مکہ تھے، ان سے زیادہ نفرت کرنے والے عیسائی ہیں، ان سے زیادہ نفرت کرنے والے یہودی ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تین گروپ ایسے ہیں جو تینوں مل کے جو نا مسلمانوں سے ہی نفرت کرتے ہیں۔ تو 84% جب چلے گئے حبشہ کو، یہ لوگوں کو بے چینی ہوئی۔ بے چینی ہونے کے بعد مکے کے لوگ جو نا کمیٹی بٹھا کے بولے یہاں کے مسلمان پورے وہاں چلے جا رہے، اور وہاں کا بادشاہ بڑا اچھا ہے، اچھے دل کا آدمی ہے۔ اچھا وہ بادشاہ بھی مسلمان نہیں تھا، انہیں بھی نان مسلم تھا، لیکن اچھے دل کا مالک تھا۔ تو یہ لوگوں کو بے چینی ہوئی، کمیٹی بٹھا کے کیا کرے، دو لوگوں کو، آس بن وائل کچھ نام تھا اس کا، اس کو پورے لوگوں کو جو نا جمع کر کے دو لوگوں کو اس کے اندر سے منتخب کر کے بولے کہ بھائی تم لوگ جاؤ، جا کے جو ہے نا وہاں کے بادشاہ کو بولو یہ ہمارے اسٹیٹ کے لوگ ہیں، ہماری سٹی ہمارے اسٹیٹ کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو تم ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ یہ لوگ تمہارے پاس تمہاری کنٹری میں اسٹیٹ میں آ کے بیٹھے ہوئے، ہمارے لوگوں کو ہمارے کو دے دو بھائی، کیونکہ یہ لوگ بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ اس طرح جا کے جو نا بھڑکاؤ اس کو، بادشاہ بھڑکائیں گے تو انہیں لوگوں کو واپس کریں گا، پھر وہ لوگوں کو دوبارہ مکے میں لا کے پھر ظلم و ستم کریں گے، ستائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، توڑیں گے، ان کی جائیدادیں چھین لیں گے۔ اس طرح سے جو نا پلان بننے کے بعد یہ دو لوگ گئے۔ اچھا جاتے جاتے کیا کرے، وہاں کے لوگوں کو اپنے انڈر کھینچنے کے لیے بڑے بڑے قیمتی مکے سے تحفے لے کے گئے۔ اور حبشہ کے لوگ چمڑے کو جو نا بہت پسند کرتے تھے، چمڑے کی قالین کو بہت پسند کرتے، تو یہ لوگ کیا کریں، چمڑوں کی قالین وہ یہ سب لے کے گئے، لے جا کے وہاں کے جرنلوں کو، پادریوں کو، سب کو جا کے تحفے میں دیے۔ پہلے سامنے والے کو اپنی طرف کرنا بول تو ذرا جیب بھرنا پڑتا نا بھائی، آج بھی ہے نا طریقہ ہے، پہلے ذرا آپ کام ہو جانا صاحب بول تو پہلے صاحب کو کچھ خیال کر دو، صاحب ہمارا خیال کرتے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ پرانا طریقہ، اس دور میں بھی ایسی جو نا طریقہ تھا۔ تو پہلے لے جا کے جو نا وہ لوگ چمڑے امڑے وہ یہ دیکھ کے جو نا سب کو خوش کر دیے، خوش کر کے کیا بولے، ہم جب بادشاہ کے سامنے جائیں گے مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دو بول کے بولیں گے تو آپ لوگ پورے سپورٹ کرنا، بالکل کریں گے، آپ اتنے سے تحفے لا کے دے تو کہیں کو نہیں کریں گے، بالکل کریں گے بول کے بولے۔ تو گئے، جانے کے بعد نجاشی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، سارے لوگ جمع تھے، یہ لوگ دونوں جو نا آگے بڑھ کے بولے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے اسٹیٹ میں ہمارے اسٹیٹ کے کئی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو آپ واپس کر دیجئے، اس لیے کہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور یہ لوگ کوئی نیا مذہب چوز کر لیے، کوئی نئے دین کو فالو کر رہے ہیں، کوئی ان کا ایک محمد نام کا آدمی پیدا ہوا ہے، یہ سب اس کے دیوانے ہو گئے ہیں، اور جبکہ یہ لوگوں کا باپ داداؤں کا قدیم دین جو ہے نا وہ بت پرستی ہے، ہم لوگ بت پرستی کرنے والے لوگ، یہ لوگ نیا دین چھوڑے، نیا دین کو جو ہے نا پرانے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین پکڑ لیے۔ اور بادشاہ سلامت حیرت انگیز بات یہ ہے، نہ اس دین کا تعلق نہ آپ سے ہے نہ ہم سے، نہ یہ لوگ آپ کے دین کو مانتے ہیں نہ ہمارے دین کو مانتے ہیں، تو لہٰذا اچھا وہ جو بادشاہ تھا نا عیسائی تھا، انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتا تھا وہ، تو یہ لوگ نہ عیسائی ہے نہ بت پرست ہے بلکہ مسلمان ہے، تو ان کا کوئی ایک نیا مذہب ہے، نیا ریلیجین ہے، لہٰذا ہم کو ہمارے لوگ واپس کر دو۔ تو بادشاہ غصہ میں آ گیا،
اس سے میں آ کے بولا جو بندہ میری شہر میں پناہ لیتا میں اس کو تم لوگوں کے پاس حوالے نہیں کروں گا، نہ اس کے اوپر میں ظلم و زیادتی کروں گا، نہ میں اس کو ستاؤں گا، نہ کسی کو کرنے کا حکم دوں گا۔ تو یہ لوگ اور بحران ہو گئے، تو شرارت ایسی سوجھی، یہ لوگ کیا کرے، جب کا جبھی جو نا میٹنگ پاس کر کے یہ لوگ کیا کرے، ایسا کرو اس کو بادشاہ کو اور بھڑکاؤ، بھڑکا کے کیا بولو معلوم، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولنے لگاؤ، یہ بولو کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے غلط عقیدہ ہے۔ جب یہ بات عقیدے کی بات چھیڑیں گے تو بادشاہ اور بھڑک جائے گا، بھڑک کے وہ لوگوں کو سزا دے گا۔ تو اس میں سے ایک آدمی کیا کرا، بولا کہ بادشاہ سلامت، وہ جو مسلمان آئے تھے نا حضرت مریم کے بارے میں یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ ہے لوگوں کا۔ تو بادشاہ سلامت بولا کہ جو ہے نا اچھا اگر تم لوگوں کی بات سچ ہے تو میں وہ لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں، اگر جھوٹ ہے تو تم لوگ اس کو لے کے نہیں جا سکتے، وہ لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتے۔ لہٰذا آپ نے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ وہ مسلمانوں کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ جا کے مسلمانوں کو اطلاع ملی تو اس میں سے 4-5 یا کئی مسلمان بادشاہ کے پاس آئے، اس میں سے ایک تھے حضرت جعفر۔ کون تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد اس کفر کے ایوان میں جب کھڑے ہوئے تھے مرد مجاہد تو ان کے چہروں پہ کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ آلریڈی بک چکے تھے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ، وہ آلریڈی جنت کا سودا کر چکے تھے، وہ آلریڈی مولا کے ہو چکے تھے، وہ آلریڈی سمت کے ہو چکے تھے، اب کوئی خوف و خطرہ نہیں تھا، بے خوف و خطر کھڑے رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا ہے تم لوگوں کا عقیدہ، کون ہو تم لوگ، کیا تمہارا مذہب ہے، کون تمہارا آئیڈیل ہے، کس کی تم باتوں میں آ گئے ہو، بتاؤ ذرا اپنے دین کا انٹروڈکشن تو بتاؤ، تعارف تو دیو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تقریر فرمائی، وہ تقریر کا لب لباب میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں۔ آپ کی تقریر کا لب لباب یہ تھا، اے بادشاہ، ہم ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے، وہ ہم کو حلال اپنانے کا حکم دیتے ہیں، حرام کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، نیکیاں کرنے کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے جو نا پرہیز کرنے کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں، قتل و غارت گری کو حرام قرار دیتے ہیں، چوری، زنا، عیاری، مکاری، عیاشی، ٹیررزم کو، ساری چیزوں کو وہ نفرت کرتے ہیں، اور ہم کو اس کی تعلیمات دیتے ہیں، اور ایک خدا کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور تو ہم اس محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کفار جو آئے ہیں آپ کے پاس، چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسی لیے یہ لوگ ہم کو تنگ کرنے لگے، ہم وہاں سے بیدار ہو کے آپ کے شہر کو آئے ہیں۔ اچھا ایسی بات ہے؟ جی ہاں ایسی بات۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس وقت حضرت جعفر نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، کاف ہا یا عین صاد، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ جو ابتدائی آیتیں ہیں نا، یہ آیتوں کو تلاوت فرمایا۔ جیسے یہ تلاوت فرمائی، غور سے سنیے میری بات کو، جیسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے تو بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ قرآن کی لذت کو دیکھا، اس کے پڑھنے کی حلاوت کو دیکھا، قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کو دیکھا، تو اس نے اس پر نور فضا کو دیکھا۔ جب حضرت جعفر اللہ کے کلام کی ترنم میں پڑھ رہے تھے، خوش لحان انداز میں پڑھ رہے تھے، تو بادشاہ کے آنکھوں سے جو ہے نا آنسو نکلنے لگے، اتنے آنسو نکلے کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور اس کے دربار میں جتنے پادری کھڑے ہوئے تھے سب رونے لگے۔ میرے بھائی، کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے، اگر سنگ دل لوگ بھی اسے پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھیں کچی ہو جاتی ہے۔ اسے پڑھا کرے، غیر سن کر یہ قرآن کو آنکھوں میں جب آنسو آتے ہیں تو جب مسلمان پڑھے تو کیا اس کا دل نہیں مچلے گا؟ میرے بھائی، اس سے اپنی نسبت کو مضبوط کرے،
یہ قرآن آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائے گا، آخرت میں بھی عزت دلائے گا۔ جب لوگوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کیا، یہاں بھی رسوا ہو رہے اور وہاں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ عزت اگر چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں آپ کی عزت ہو، جی آپ کے اسلام کو غلبہ ہو، تو آپ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیے۔ ایک بے جان کپڑے کو جب اس کا جوزدان بنایا جاتا ہے تو قرآن کو چومنے سے پہلے اس کپڑے کو چوم لیتے ہیں، یہ کہہ کر چومتے ہیں کہ یہ کپڑا کوئی عام کپڑا نہیں ہے، قرآن سے مس کیا ہوا کپڑا ہے۔ تو بے جان کپڑے کی اتنی عزت بڑھ گئی، دنیا کے ہر کپڑے کو پیر کے نیچے ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر قرآن کا جوزدان پھٹا پرانا بھی کپڑا ہو تو اس کو چوما جاتا ہے، کپڑے کی وجہ سے نہیں، نسبت قرآن کی وجہ سے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، بے جان کپڑے کو اتنی عزت مل سکتی ہے نسبت قرآن کی وجہ سے، تو ہم سینوں میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، اگر اس دل کو قرآن سے جوڑے تو ہم کو کتنی عزت نہیں ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ عزت چاہتے ہیں، سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کامیابیاں آپ کی دہلیز پر آئے اور دستک دے، تو پھر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریے۔ یہ ویکلی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ منتھلی پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، جی یہ ایئرلی سالانہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ صبح و شام پڑھنے والی کتاب ہے، صبح و شام پڑھنے والی کتاب ہے۔ یہ اس کلام کی جو نا تلاوت کریے، اسی لیے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر، جی اس کا جو نا دیگر آیتیں وغیرہ دیکھیے، اس کے حافظ بھی بنے تو عزت پائے، اس کے قاری بھی بنے تو عزت پائے، اس کے عالم بھی بنے تو عزت پائے، اس کے مفسر بھی بنے تو عزت پائے، اس کے عامل بھی بنے تو عزت پائے، سینے سے لگائے تو عزت پائے، سنانے والے یہاں تک بھی سنائے کہ تن سر سے جدا ہے، نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہاں بھی حضرت امام حسین اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت کی حلاوت، ایک بار عاشق قرآن بن گئے، جی مولا کے کلام کے ایک بار عاشق بن جاؤ میرے بھائی، تو دیکھو کیسی حلاوت آتی ہے آپ کے دل کے اندر، کیسی مٹھاس آتی ہے آپ کے دل اندر۔ کبھی پڑھ کے دیکھو نا میرے بھائی، بہت محبت والا کلام ہے یہ، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو شروع ہو جاتی، ڈائریکٹ بات چیت شروع ہو جاتی۔ ایسا نہ کرے صبح شام ہر 5 منٹ میں ہم واٹس اپ کھول کے دیکھتے ہیں، فیس بک کھول کے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کھول کے دیکھتے ہیں، لیکن سورہ کہف پڑھنے خالی جمعہ قرآن کھولتے ہیں، جی سورہ یاسین پڑھنے کے لیے میتوں پہ قرآن، میتوں کے لیے قرآن کھولتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرے آپ، بلکہ اس کو صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے، بچوں کو پڑھائیں۔ آپ صبح سے لے کے بچوں کو شام تک انگلش پڑھا رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، پڑھائیے، نہیں پڑھانے کو، علم کوئی بھی ہو حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ سوتیلا پر نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ 8 گھنٹے انگلش پڑھ سکتا ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ یہ نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کے اندر کس کی اہمیت زیادہ، کس کی اہمیت کم، یہ کون ڈال رہے ہیں؟ آپ ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے مجھے، آپ بچہ بچپن سے کیا کر رہا؟ اس کو صبح میں اٹھائے، ڈریس پہنائے، 10 کلو کا بستہ اس کے کندھے پہ لگا دیے، بھجا دیے، انہیں 8 بجے آیا، پھر 1 گھنٹہ گھر میں کھیلا، انہیں شام میں 4 بجے آیا، 1 گھنٹہ گھر میں کھیلا، 5 بجے اس کو ٹیوشن کو پھر وہی بستہ ڈالے اس کے کندھے پہ، پھر بھیجائے، انہیں 8 بجے آیا، ڈنر کرا، فلمہ دیکھا، ڈرامے دیکھا، سو گیا، اس طرح سے ڈگری تک چلتے رہا۔ تو یہ روٹین اس کے دل میں چلنے کے بعد اب 18 سال، 25 سال، 20 سال کا ہونے کے بعد بولے بیٹا بڑوں کی عزت کرنا، نمازیں پڑھنا، تو اس کو عجیب دکھتا نہیں دکھتا؟ بچپن سے تو باوا ہمارے کو انگلش سکھائے، نہ آداب سکھائے، نہ محبت سکھائے، نہ قرآن سکھائے، نہ درد سکھائے، نہ محبت سکھائے، نہ عشق سکھائے، نہ خوف خدا سکھائے، کچھ نہیں سکھائے۔ بچپن سے تو باوا پورا ہمارے کو یہ پڑھا ہے، اب امید کیا کر رہے ہیں؟ کریلے کا بیج گاڑ رہے زمین کے اندر اور آم ہونا بول رہے۔ ڈگری ہونے کے بعد آ کے کیا بول رہے معلوم؟ بچہ فرما بردار نہیں ہے ہمارا، تم بنائے بچے کو فرما بردار، اس کے سینے میں تم عشق مصطفیٰ ڈالے، اس کے سینے میں تم محبت قرآن ڈالے، اس کو کچھ سورہ یاد دلائے، اس کو کچھ سمجھائے، اہل بیت کی محبت سکھائے، کچھ نہیں سکھائے، کریلے کا بیج ڈالتے اور آم کی توقع رکھتے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اس کو سائنس مت پڑھائیے، سارا دن پڑھائیے، لیکن شام میں آنے کے بعد اسے گھر میں بٹھا کے کسی استاذ کو لگا کے یہ بھی بتائیے بیٹا یہ اللہ کا کلام ہے،
یہ جنگل میں پڑھو، بیاباں میں پڑھو، صحراؤں میں پڑھو، کمرے میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، جب کبھی بھی پڑھو بیٹا 8 گھنٹے تو جتنی کتابیں پڑھ کے آیا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ اگر پڑھے گا تیری طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جائے گی، وہ سبجیکٹ سے تو بیزار ہوگا۔ لیکن یہ سبجیکٹ ایسا سبجیکٹ ہے 24 گھنٹے پڑھتے رہے گا تو 24 گھنٹے تیرے دل میں حلاوت محسوس ہوتے رہے گی۔ دنیا میں یہ ایک ہی ایسی کتاب ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ ایک ہی ایسی کتاب ہے پڑھنے سے بندہ بور نہیں ہوتا، ورنہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب نکال کے اٹھا کے پڑھ لیجئے، آدھا گھنٹہ دیکھیں طبیعت میں بور ہونا شروع ہو جاتے، کیا ہو گیا بھائی چلو دوسری کتاب پڑھیں گے، ایسا پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری کتابوں کا خاصہ ہے، قرآن کا خاصہ یہ ہے جتنا پڑھو اتنا مزہ آتا ہے، جتنا پڑھو اتنا مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی قرآن پڑھنے لگے باآواز میں بلند، تو گھوڑا بدکنے لگا اور بدکنے لگا، تو انہوں نے اس ڈر سے قرآن کو بند کر دیا کیونکہ وہ گھوڑا بدکے گا تو ان کے بچہ بازو میں سو رہا، گھوڑے کے شور سے جو ہے نا بچہ اڑ جائے گا، تو صحابی قرآن بند کر دیے۔ صبح میں سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے بندہ نواز آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، کل رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا جو ہے بدک رہا تھا، اچھل رہا تھا، تو میں قرآن بند کر دیا۔ تو سرکار نے معلوم ہے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، آپ سنیں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا۔ اگر تم قرآن کو نہ بند کرتے، ایسے ہی تم جاری رکھتے، تو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا تھا، ان فرشتوں کو دیکھ کر ہی وہ گھوڑا بدک رہا تھا۔ اگر تم قرآن کو بند نہ کرتے تو سارے مدینے والے فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے۔ تو آپ کی تلاوت سننے کے لیے عرش کے فرشتے آ جاتے ہیں بھائی صاحب، مہمان بن کے آتے ہیں۔ حضور مسجد میں داخل ہوئے، ایک صاحب کونے میں بیٹھ کے خوش انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے، جیسے وہ سرکار کو دیکھے تو خاموش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیوں رک گئے ہو، پڑھو۔ بولے یا رسول اللہ جس کے سینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے سینے پہ، میں ان کے سامنے قرآن کیسے پڑھوں یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا نہیں پڑھو پڑھو، جاری رکھو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ سرکار نے پھر فرمایا پڑھو پڑھو، تو پھر بعد میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ پڑھو، اس لیے کہ اللہ بھی مجھے حکم دے رہا ہے محبوب اپنے غلام سے کہیے کہ پڑھے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب کوئی قرآن کی تلاوت کا عادی بنتا ہے تو اللہ بھی اس کی تلاوت کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھے۔ اللہ محبوب کو کہہ رہا محبوب اپنے غلام سے بولیے کہ اس کو کلام کو پڑھتے رہے، رکے نہیں۔ تو اللہ بھی سننا چاہ رہا ہے اور مصطفیٰ بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی کتنی بڑی بات ہے نا، کلام ہمارے پاس ہے اور ہمارا تعلق کہاں کہاں چلے جا رہا ہے، ہمارے لنکس کیسے کیسے جڑ رہے ہیں۔ پڑھیے میرے بھائی، اللہ کے واسطے قرآن پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے۔ ہمارے حفاظ اہل سنت کی جانب سے جو مدرسہ کھولا گیا نا، اب چونکہ دنیا جو ہے نا، دنیا داری بھی ضروری ہے، انگلش بھی ضروری ہے، جابس ہو گئے، MNCs کمپنی میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یا کوئی بھی آپ چھوٹی موٹی سرکاری نوکری بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انٹرویو فیس کرنا پڑتا ہے، انگلش میں ایگزامہ لکھنا پڑتا ہے، تو بچوں کو انگلش لینگویج بھی ضروری ہے، میتھمیٹکس بھی ضروری ہے۔ تو حفاظ اہل سنت نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ میں بچے کے جب قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں اس کے سائنس بھی ہونا چاہیے۔ جب دل سے مولا کا ہوگا تو زبان سے جو ہے نا انگلش زبان وغیرہ سیکھ کے جو ہے نا اپنی زبان سے جو ہے نا لوگوں کو بھی انگلش کے ذریعے سے جو ہے نا دین کی طرف راغب کرے گا۔ اسی لیے اس مدرسے کے اندر جو بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، حفاظ اہل سنت میں جو مدرسہ قائم کیا ہے، اس میں ماڈرن ایجوکیشن پلس اسلامک ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن بنیاد ہے، ماڈرن ایجوکیشن اس کا چھت ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا بھی انتظام اس مدرسے میں کیا گیا۔ آپ اپنے بچوں کو وہاں پر ایڈمیشن دلائیے، اس کلام کو پڑھتے رہیے، اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر کہا گیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب آپ کے رب نے بندہ خاص زکریا پر بہت رحمتوں کی بارش کی ہے۔ یہ ایک بندے کا ذکر ہے جن کا نام ہے حضرت زکریا۔ کیا ہے بولیے؟ حضرت زکریا ایک اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے۔ حضرت زکریا 120 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور آپ کے وائف، آپ کی بیوی 90 سال تک، روایت مختلف ہے، 90 سال 92 سال کی عمر میں پہنچ گئے، لیکن آپ کو اولاد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے۔ تو آپ نے اپنے خاندان قبیلے والوں کو دیکھا تو کوئی بندہ خاندان میں ایسا نظر نہیں آیا
کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اس میرے منصب کو کون سنبھالے گا، میرا جانشین، میرا وارث، میرا خلیفہ کون ہوگا۔ خاندان میں کوئی بچہ آپ کو ایسا نظر نہیں آیا، تو ان کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہوئی۔ بے چینی یہ پیدا ہو کہ مجھے بیٹے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، میرا گود خالی ہے، تو مجھے بچے ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ 120 سال کی عمر ہو گئی اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، تو اس عمر میں بچہ پیدا ہونا بے موسم پھل ہونے کے برابر ہے۔ لیکن کیا دیکھیے آپ کی پرورش میں حضرت مریم تھی۔ کون تھی؟ بولو بھائی، حضرت مریم تھی آپ کی پرورش میں۔ تو حضرت مریم کی آپ بچپن سے پرورش کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے حصے میں آ گئی تھی پرورش کے لیے۔ فلسطین کے جتنے علماء تھے نا، اس میں سے جب قرآن اندازی کی گئی تو ہر عالم نے کہا کہ میں مریم کی پرورش کروں گا، تو قرآن جب ڈالا گیا تو حضرت زکریا کا نام آیا، تو آپ نے ان کی پرورش کی۔ تو ایک محراب بنایا تھا جس میں بیٹھ کے حضرت مریم ذکر کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اس دوران ایک بار جب حضرت زکریا مریم سے ملنے گئے تو وہاں دیکھا کہ موسم کچھ اور چل رہا ہے، حضرت مریم کے پاس کچھ اور پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی آم کا موسم چل رہا، بولو بھائی، ارے بولو نا بھائی، تو ابھی آم ملنا ممکن ہے کیا؟ نہیں ہے، آم کا موسم جا چکا ہے، ابھی غالباً سیتافل کا موسم چل رہا ہے، تو ابھی آم کہاں سے ملے گا؟ آم نہیں ملے گا۔ لیکن مریم علیہ السلام جہاں بیٹھ کے ذکر کر رہی تھی وہاں بے موسم پھل حضرت زکریا نے دیکھا، جو اللہ نے اپنی بندی خاص کے لیے بھیجا تھا، اور وہ میوے جنت کے تھے، یہ اللہ نے حضرت مریم کے لیے بھیجا تھا۔ بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بولا، جو خدا بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرے عمر کا موسم جانے کے بعد مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ عمر کا موسم کتنا ہے جی؟ 50 سال 60 سال میں جو نا بچے ہوتے ہیں، 120 سال میں بچے ہونا بولے تو موسم گزر گیا، بڑھاپا آ گیا۔ اب بڑھاپے میں بچہ ہونا ایک نہیں ہونے کے برابر ہے، سمجھے، امپاسبل ہے، یعنی مشکل ہے۔ تو موسم میرا گزر گیا ہے جوانی کا، جس طرح بے موسم دینے پر میرا خدا قادر ہے، وہی قادر مطلق میری عمر کا موسم گزر جانے کے باوجود بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اذ نادا، انہوں نے پکارا۔ بولیے کیا کرا؟ بولو زور سے بولو میرے بھائی۔ انہوں نے پکارا، نادا، ندا دی انہوں نے، ربہ، اپنے رب کو، نداءً 2 مرتبہ نادا و نداءً 2 مرتبہ کہا، نداءً خفیہ، چپکے چپکے سے پکارا، دھیمی دھیمی آواز میں پکارا۔ علماء کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن ایک وجہ اس کے اندر سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زور سے بولو بھی تو سنتا ہے، دھیرے سے بولو بھی تو سنتا ہے۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زور زور سے بول رہے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اتنا دور نہیں ہے کہ تم کو اتنا زور زور سے بولنا پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے قریب ہے، تم دھیمی آواز میں بولو بھی تو اللہ تمہارے ذکر کو سن لیتا ہے، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ذکر جہری، ایک ذکر خفی۔ بولیے کون سے ہے؟ ذکر جہری بولے تو زور سے اللہ 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 اللہ، یہ ذکر جہری ہے، سب کو سنے آتا ہے۔ ذکر خفی بھی آتا ہے، ذکر ایک خفی بھی آتا جس میں زبان بند ہو جاتی لیکن دل بولتا ہے اللہ 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 اللہ، جیسے دل حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا بولتا تھا جی، دن میں 12,000 مرتبہ اللہ 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 اللہ۔ پھر جب مکہ مسجد میں جنازہ رکھا گیا، انتقال تو ہو گیا تھا لیکن دل دھڑک رہا تھا، اللہ 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 اللہ۔ ڈاکٹر آ کے بولے کہ بھائی انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ ایک عالم دین وہاں سے جواب دیے کہ جو دل یاد الہی میں رہتا ہے اس دل کو کبھی موت نہیں آتی جی۔ ایک ذکر جہری ہے اور ایک ذکر خفی ہے، تو ذکر خفی بھی اچھی چیز ہے، ذکر جہری بھی اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ جس کو اہمیت دی گئی، دونوں بھی کر سکتے ہیں ہم ذکر، لیکن زیادہ جس کو زیادہ جو ثواب ہے وہ ذکر خفی کے اندر ہے، خاموش ذکر، زبان چپ رہے، دل بولے اللہ 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 اللہ، یہ زیادہ پسند کیا گیا۔ ورنہ اگر کوئی زور سے بول رہا ہے تو کوئی منع والی بات نہیں ہے،
آپ اکیلے بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، مجمع میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، چیخ چیخ کے بھی کر سکتے ہیں، زور زور سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاموش ذکر جو اللہ سنتا ہے، کیونکہ میدان محشر میں اللہ فرشتوں کو کہے گا بھائی لاؤ ان کے نیکیاں جمع کرو، فلاں فلاں بندہ ہے ہمارا ماجد جاوید جو بھی ہے اس کے نیکیاں جمع کرو، فرشتے سارے لا کے اعمال جمع کر دی۔ اللہ کہے گا کوئی اس کا عمل تو پیچھے نہیں چھوڑ گیا؟ بولے مولا جتنے لکھے تھے سارے لا کے جمع کر دیے، جتنے نوٹڈ ہیں پورے جمع ہیں۔ اللہ کہے گا میرا بندہ زبان سے جتنا ذکر کرا تم لکھے، لیکن اس نے دل سے جتنا یاد کیا تھا وہ میں اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہوں۔ سبحان، اس کی جزا میں دوں گا، کیونکہ اس کا ذکر صرف میں سنتا تھا، کوئی اور نہیں سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا معلوم ہے آپ کو وہ ہمیشہ سننے کے لیے تیار رہتا، بولو وہ ہمیشہ، ہاں دیکھیے آپ، ناداہ ربہ، کیا ہے فرمایا، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے چپکے بولو بھی تو سن لیتا ہے، زور سے بولو تو۔ دیکھیے آپ کسی دنیا والے کو اپنی سنانے جاتے نا، اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، سانپ صبح میں 9 بجے سے 1 بجے تک ملتے، اس کے بعد سانپ نہیں ملتے، چلے جاتے ہیں۔ اچھا سانپ جب مل گئے انہوں دیے تو بھی ذلت، میری بات غور سے سنیے، خاندان کا بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو میرے بھائی، ایکس وائی زیڈ کی ہو، کوئی بھی ہو جس سے آپ مانگ رہے ہیں، امیر آدمی سے، اگر وہ دیا تو بھی ذلت۔ کیوں بولی آپ؟ دینے کے بعد ہمیشہ بولتا نہیں، بولتا میں دیا میں دیا میں دیا میں دیا میں دیا میں دیا، میں چھے، ایک بار دیتا بیچارہ 100 بار بولتا، 11 روپے چندہ دیتا، مسجد میں آ کے 1100 باتیں کرتا، بولتے لوگ میں دیا میں دیا میں دیا، دیے بھی تو شرمندگی لینے والے کو، نہیں دیے بھی تو شرمندگی۔ برے بھائی گیا تھا میں، شرمندہ کر کے نکال دیا میرے کو بیچارہ، نہیں ہے جو پیسے سے کچھ بھی نہیں جاؤ، بلکہ جو نا وہاں سے نکال دیا۔ یہ دنیا والے ہیں بھائی صاحب، یہ دنیا والوں سے لیے تو شرمندگی، نہیں بھی لیے تو شرمندگی، لیکن ان دنیا والوں کا مالک اگر دیا دنیا میں تو بندہ شاکر، اگر نہیں دیا تو بندہ صابر بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دیا خدا تو بندہ لے کے کہتا مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی، دولت دی، ماں دیا، باپ دیا، بیوی دی، بچے دیے، مجھے تو نے سب کچھ نوازا ہے، تیرا شکر ہے۔ نہیں دیا تو بندہ شکایت نہیں کرتا بلکہ صابر بنتا ہے، اور صابر کے بارے میں اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں تو جہاں جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی تو اللہ سے مانگا کریے، دنیا والوں سے مانگیں گے تو وہ آپ کو بے عزت کریں گے، اللہ سے مانگیے، اور اللہ وہ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتے ہیں، سب کے سامنے جا کے جھولی پھیلاتے ہیں، ذرا دے دو ذرا دے دو ذرا دے دو ذرا دے دو۔ ارے بھائی آپ دل سے مانگیں گے تو آپ کو ملے گا۔ اچھا دل سے نہیں بھی مانگے، بیٹھے بیٹھے چپ ایسے ہی بول لیا اللہ دے دے تو بھی ملے گا۔ نہیں انہوں جو مدد کرو بول کے جو اپلیکیشن دیے نہیں، اس میں سینٹنس صحیح نہیں تھا، انہوں ایسا بول رہے دیتے نہیں دیتے بول سکا، اس کے اندر سینٹنس تھوڑا صحیح جمع کے نہیں لکھے، تو ان کے لکھنے کا انداز میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لہذا ریجیکٹ۔ کیا ہوا بھائی بول کے می سیوا سینٹر میں جا کے پوچھو تو آپ کی فائل ریجیکٹ ہو گئی، آپ صحیح نہیں لکھے کسی اس کے اندر۔ اچھا آپ جا کے کسی سے مدد مانگے، صاحب تھوڑے پیسے چاہیے تھا، دے دو نا بھائی، ارے کیا بھائی ایسا پوچھ رہا دے دو نا بول کے، کیا خردہ پوچھ رہا، آپ خرد نے مدد پوچھ رہا، تو بولنے میں بھی اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی، ایکس وائی زیڈ کچھ اگر الفاظ 19-20 ہو گئے تو سامنے والا ریجیکٹ کرتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ وینٹیلیٹر پر سو کر جب اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو لفظ تو لفظ جوڑنے کے لیے دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بولنے نہیں آ رہا ہے، تو بھی لوگوں سنو، تم ٹوٹے ہوئے جملوں میں دعا کرو، اللہ جملوں کو جوڑ کر تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ بولو تو صحیح یارو، مانگو تو صحیح، جھولی پھیلاؤ تو صحیح۔ زلیخا نے کیا کیا تھا؟ اے صنم مجھے یوسف دلا دے، اے صنم مجھے یوسف دلا دے، اے صنم مجھے یوسف دلا دے، سالوں تک بولتی رہی، کیونکہ وہ حضرت یوسف سے محبت کرتی تھی، سالوں تک بولتی رہی۔ ایک بار کیا ہوا، عرصہ گزر گیا مانگتے مانگتے، وہ بت سے جو نا مانگ رہی تھی، صنم بولتے ہیں بت کو،
یہ اب آٹھووں کے پیچھے لکھ لے کے صنم کو بدنام کر دیے لوگ. ہاں آپ سمجھیں گے صنم بول تو وہ صنم ہے. ایسا لکھے آٹھوں پہ ماں باپ کی دعا بول کے لکھ رہے. گھر میں آئے تو ماں باپ کو جھٹکیاں دے رہے. کیا ماں باپ آٹو چلاؤ بول کے دعا دیا آپ؟ آٹھوں پہ لکھ رہے صنم بے وفا بول کے لکھ. تم کئی کو بے وفا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ با وفا کے پیچھے پڑھو نا بھائی. ہم بے وفا ہے تو وہ اتنا بڑا کریم ہے, ہم با وفا ہوتے تو وہ کیا ہوتا. جی بھائی صاحب, ہم بے وفا ہے, ہم مانتے تو وہ اتنا بڑا کریم ہے, ہم با وفا ہوتے تو وہ کیا ہوتا. تو زلیخا کئی سالوں تک جو ہے نا صنم کے سامنے بیٹھ کے, بت کے سامنے, صنم مجھے یوسف دلا دے, صنم مجھے یوسف دلا دے. ایک بار 4 بجے رات کو, یعنی رات کافی ڈھل چکی تھی, تو صنم مجھے دلا دے, صنم مجھے دلا دے. نیند کا غلبہ ہو گیا. غلبہ ہوتے ہوتے صنم جا کے زبان تھوڑی لڑکھڑائی. صنم بولتے بولتے کیا بولتے زلیخا, صمد مجھے دلا دے یوسف کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صمد مجھے یوسف کو دلا دے. زبان لڑکھڑا گئی, سلپ ہو گئی, نیند کا غلبہ ہو گیا. تو جیسے اس کی زبان پہ صمد آیا نا, اللہ نے کہا جا جبرائیل جلدی کر. کیا کہا؟ جبرائیل جا جلدی کر, جا کے یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے, یوسف کو زلیخا سے ملا دے. حضرت جبرائیل کہے مولا وہ تو تجھ سے نہیں مانگ رہی تھی, کسی اور سے مانگ رہی تھی. بولے جبرائیل یہ تم نہیں دیکھتے, اس نے غلطی سے یاد کیا لیکن ہم کو ہی یاد کیا نا. سبحان اللہ, نیند کے غلبے میں یاد کیا, ہم سے یاد کیا نا. اگر اب بھی میں اس کو زلیخا نہ دوں تو صنم میں صمد میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ ہے میری رب کی رحمانیت, رحیمیت. مانگو تو صحیح میرے بھائی, دعا کرو. اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یہ دعا کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اور کچھ باتیں مزید انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہیے, اور یہ غلط فہمی بالکل بھی مت لائیے. مول صاحب بولتے کچھ لوگ فون کر کے اس طرح بولتے ہیں, مول صاحب میرے کو کام نہیں بن رہا تھا میرا, میں سالوں سے دعا کر رہا ہوں, مہینوں سے دعا کر رہا ہوں, لیکن اب تک میرا کام نہیں بنا. تو آپ ذرا غور کریے, پیدا ہوتے ماں باپ کان میں اذان دیے نہیں دیے؟ ارے بولو نا جی. تم پیدا ہوتے اذان سنے لیکن آج تک نماز کو آئے؟ بولو بھائی, نماز کو آئے؟ تم بولے تو لیٹ کرتے, ادھر سے لیٹ ہوئی تو بولیے. آپ کو اذان بھی دیے, اقامت بھی ہے, بھائی صاحب نماز پڑھنا بول کے پڑھ رہے, تم لیٹ کرے تو چلتا, ادھر سے لیٹ ہوئی تو نہیں. وہ صاحب مانگ رہا ہوں, مل رہا نہیں. تمہارے لیٹ میں نقصان ہے, اس کے لیٹ میں رحمت ہے. بولو بھائی, اس کے لیٹ میں رحمت ہے. کیوں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس بندے کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اس دعا کے اجر کو اللہ آخرت میں عطا فرماتا ہے. تو دعا تو ہونا ہی ہونا ہے میرے بھائی. مانگا کرو اللہ سے, دل سے مانگا کرو. دنیا والوں سے مانگیں گے شرمندہ ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. اللہ سے مانگو, جھولی پھیلاؤ صبح کو شام کو. اور ایک ٹائم بتا دیے میاں, دیکھو صبح میں 4 بجے ہم پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بولیے, صبح 4 بجے ہماری رحمت پہلے آسمانوں پہ آ کے آواز دیتی ہے کوئی مانگنے والا. بولو سبحان اللہ. ارے بھائی ہے کوئی مانگنے والا, آواز آ رہی ہے وہاں سے, ہے کوئی؟ کہاں ہے؟ سب تو سوئے ہوئے ہیں, سب تو فیس بک پہ ہے, سب تو واٹس ایپ پہ ہے, سب تو ٹی وی ڈرامہ چل رہا ہے, سانچک کے ڈھولک چل رہے ہیں 4 بجے رات کو. کہاں ہے ہمارے لوگ میرے بھائی؟ بہت باتیں ہیں آپ کو عرض کرنے کی. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم اس مجلس کو, نشست کو قبول فرما. انتظامی کمیٹی نے جو تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما. جن لوگوں نے, حفاظ اہل سنت نے جو محنتیں کر رہی ہے میرے مولا, ان کی کاوشوں کو, کوششوں کو قبول فرما. جتنے حاضرین ان کی دعوت پہ دور دراز سے ہر ماہ پابندی کے ساتھ آتے ہیں میرے مولا, ان کے بھی دلی جائز تمنا کو پوری فرما. ہماری دعا کو پیارے آقا کے صدقے قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.